بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ سنا ہے، میں عوام کی طرف سے، اپنی عوام کی طرف سے بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی عوام کی، کہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، جو مصحف عثمانی بھی اسے کہتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال میرے لیے تو لذیذ ہے، اور اس لیے لذیذ ہے کہ اگر کوئی اسلام کی اساس پر حملہ کرے، اب میں یہ اعتراض کر رہا ہوں جواب کے ساتھ، صرف شیعہ کی دشمنی میں جی، اسلام کی بنیاد کو ہلا ڈالے، صرف شیعہ دشمنی میں، تو یہ بہت بڑا میں کیا لفظ بولوں کہیں دل آزاریاں نہ ہو جائیں۔ بہتان ہے۔ بہتان ایک خیانت ہے۔ یعنی جن لوگوں نے، ابن تیمیہ نے، عبدالوہاب نے، جن لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، ان لوگوں نے کوئی اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، صرف شیعہ دشمنی میں، صرف اس لیے کہ شیعہ کس طرح کمزور پڑ جائے اور شیعوں کو کافر کہنے میں آسانی ہو جائے۔ جن روایات کی بنیاد پر یا جن روایات کو جمع کیا محدث نوری، کیونکہ ان کی اور خدمات بہت ہیں اس لیے میں انہیں علیہ رحمہ کہوں گا، ان کی اس خدمات پر ہم ان کی نہ صرف تردید کریں گے، ان کے اس عنوان پہ نہ صرف ان کی ہم تردید کریں گے، بلکہ اس عنوان کو جن لوگوں نے علم بنا کر اور ایک اس کو سجا کر پیش کیا ہے، ہم ان کی مذمت بھی کریں گے۔ محدث نوری نے وہ روایات جمع کی کہ فصل الخطاب میں، کہ جس میں قرآن کے آیات اور سوروں کے بارے میں وہ روایات کہ جو قرآن کو زیادہ یا قرآن کے کم ہونے پر اشارے اور صراحتیں تھیں، وہ روایات ائمہ اہل بیت سے مختلف سلسلوں سے ہوتی بھی ان تک پہنچتی ہیں، اور ان سے گویا جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے تک کی شخصیات تک پہنچتی ہیں۔ وہ روایات جمع کی، ان روایات کو ہمارے تمام فقہا نے، بالخصوص ہمارے جدید دور کے فقہا نے، وہ آیت اللہ ہادی معرفت ہو، وہ آیت اللہ جعفر سبحانی ہو، وہ آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی ہو البیان کے اندر، ہمارے تقریباً جو پہاڑ کی طرح پہلے درجے کے علماء ہیں، میں نے ان کے نام آپ کو لیے، انہوں نے اس کو یہ کہہ کے رد کیا کہ یہ ضعیف روایات ہیں۔ ضعیف روایات، اور ہم کیا ضعیف روایات کتابوں میں لکھی نہیں جاتی، بیان نہیں کی جاتی؟ بیان کی جاتی۔ معوذتین جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی موقف تو تھا۔ کیا شیعہ اسے اٹھا لے اس مسئلے کو جی، اور کہے کہ آپ کے ہاں صحیح حدیث ہے، لہٰذا اس بنیاد پر آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ ہم نے تو آج تک یہ نعرہ اس لیے نہیں بلند کیا، اس سے یہودی خوش ہوگا، اس سے صہیونی یہودی خوش ہوگا، اس سے مسیحی MI6 کا اور جو مسلمانوں کو لڑانے کے ادارے باقاعدہ برطانیہ نے بنائے ہیں، وہ ادارے خوش ہوں گے، انہیں موقع ملے گا بات کرنے کا۔ لہٰذا اور صرف یہ نہیں، اور بہت سارے دلائل ہیں، میں کچھ مسودے بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میں آپ کو پیش کر دوں گا کہ جس میں ہمارے تمام فقہا کے آراء موجود ہیں۔ میں بہت واضح طور پر اہل سنت عوام سے بھی اور شیعہ عوام سے بھی کہوں گا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے۔ جیسا قرآن نبی نے چھوڑا تھا، سرکار نے چھوڑا تھا، جیسا قرآن کسی بھی سنی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہی قرآن کسی شیعہ کے گھر سے آپ کو ملے گا، ہر شیعہ کے گھر سے آپ کو جو ریاض سے چھپتا ہو یا تہران سے چھپتا ہو یا قرآن پاکستان سے، وہ قرآن ایک ہی ہے۔ ایک ہی قرآن ہے۔ حتیٰ رسم الخط، اب تو دونوں شیعہ جو پرنٹنگ پریس، خاص طور پہ اب اس وقت ایران سب سے زیادہ قرآن کی طباعت میں دنیا میں، ورلڈ میں آگے ہے، اور اسی طرح ریاض سے قرآن سب سے زیادہ چھاپا جاتا ہے۔ دونوں کا حتیٰ رسم الخط ایک ہے، عثمان طہا کا رسم الخط ہے، یعنی قرآن کے نسخے مختلف نہیں ہیں گزشتہ کوئی 50 سال سے، 40 سال سے۔ اور آپ ماضی کی صدیوں میں جائیں تب بھی یہ بحث، علمی بحث تھی کہ وہ روایات کیا حضرت عمر سے روایت نہیں ہے، کیا حضرت عائشہ سے روایت نہیں ہے 10 پاروں کی بکری کے کھا جانے کی، جی جی، اور کیا بہت ساری روایات اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے قرآن کی آیات کے کم اور زیادہ ہونے کی؟ تو کیا شیعہ انہیں جمع کر کے اس کو ڈھول پیٹے؟ نہیں، کیونکہ علماء اہل سنت بھی اس کو آن نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں تحلیل و تجزیے کے قائل ہیں، اور اس کے سمجھنے کے قائل ہیں کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا یہ مطلب نہ نکالا جائے۔ وہی ساری روایات اہل تشیع کے یہاں بھی تھی، اور اس کو کیونکہ محدث نوری نے ایک جگہ جمع کر دیا تھا،
اچھا محدث نوری ایک عالم، تاریخ تشیع میں 150 پہاڑ برابر فقہا کی لسٹ ہے، 150. ان 150 فقہا جو پہلے درجے کے فقہا ہیں، جن کے ہاں جنہیں ہم روات حدیث بھی کہتے ہیں، جی ان فلان آج اگر میں حدیث کی سند کو لے جانا چاہوں مثلا امام جعفر صادق تک، تو وہ جو سلسلہ حدیث ہے، وہ جو روایت روات کا سلسلہ ہے، اس میں آج کا جو راوی ہے وہ آیت اللہ سید علی سیستانی ہے، آج کے جو راوی ہیں وہ آیت اللہ خامنائی ہے. یہ راوی حدیث ہیں، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ 150 راویوں کے بعد امام محمد باقر تک بات پہنچتی ہے. سبحان اللہ. تو جو ہمارے روات حدیث ہیں، جن کو ہم فقہائے اہل بیت کہتے ہیں، فقہائے ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے. صحیح. محدث نوری ان میں سے نہیں تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور یہ مسئلہ سازش کے تحت اٹھایا گیا. یہ جانتے تھے کہ شیعہ ایک مضبوط نظریہ رکھنے والا، ایک سوچ رکھنے والا ایک مکتب ہے، اور یہ اگر دونوں مل کر چلیں گے تو عالمی استقبار کے لیے تو قیامت برپا ہو جائے گی. اس لیے عالمی استقبار نے مسئلہ اٹھایا. آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا، ابھی آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے، آپ پر واضح ہوتا جا رہا ہے دنیا پر کہ یہ گزشتہ 40-50 سال میں جو پوری دنیا میں فرقہ واریت پھیلی، جو شدت پھیلی، اس کے لیے فنڈنگ ہوئی، اس کے لیے پیسے دیے گئے، اس کے لیے باقاعدہ. تو جب یہ ابھی والوں نے اقرار کر لیا ہے، تو کیونکہ اس وقت میں سوشل میڈیا نہیں تھا اور اس وقت کی تحریریں مفقود ہو گئی ہوں گی، جی تو اس وقت بھی پتہ چل جائے گا کسی طریقے سے کہ ان کو کس نے بنایا تھا. بہرحال یہ ایک سیاسی، ایک تاریخی سیاسی ایک مسلمانوں سے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور شروع سے تشیع کے ساتھ سیاست بھی ہوتی رہی ہے جی اموی زمانے سے. تو اچھا، یہ جو آپ نے حضرت فرمایا کہ روایات موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ایک کتاب المصائف ابو داؤد کی ہے، اس میں بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں. آیت الرجم جیسے کہہ لیں، قرآن کا حصہ نہیں ہے. حدیث الداجن جیسے وہ بکری جو کھا گئی وغیرہ. تو یہ روایات اگر اس طور پر اہل تشیع میں ہم موجود ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ روایات اسی طرح کی روایات ہیں، اسی طرح کی روایات ہیں. اور مگر ان ساری روایت کی ضعف سند کو فقہاء ائمہ نے بیان کیا ہے کہ روایات ضعیف ہے. صحیح. لیکن عمومی عمل جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے وہ یہی ہے جو اہل سنت جس طرح مانتے ہیں، یا عباضی یا دنیا بھر کے جو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ قرآن. بالکل ٹھیک ہے. شیعہ کیا مانتے ہیں امہات المومنین کے پر؟ اس پہ آپ ذرا تفصیل روشنی ڈالیے. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، اور ہر وہ چیز جو نبی سے منسوب ہے اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس کا ادب، یہ شیعہ سوچ میں، شیعہ طرز فکر میں واجب لازم ہے. نبی سے جو بھی چیز منسوب ہے، جس کا حتی پتھر بھی منسوب ہے، جانور بھی منسوب ہے، تو اس کی تعظیم کرنی ہے. یہ واجب ہے، لازم ہے. یہ نبی کی بے ادبی ہوگی کہ اگر اس نبی سے منسوب چیز کی بے ادبی کی جائے اور بے احترامی کی جائے. اور اس پہ جو اتنی پریکٹس تشیع کے اندر ہے کہ آپ دیکھیے مثلاً موٹی سی ایک عوامی مثال دے رہا ہوں میں، علمی مثال نہیں ہوگی، وہ عوامی مثال ہوگی، کیونکہ ہم نے سب ظاہر عوام اہل سنت اور عوام اہل تشیع دیکھیں اور سنیں گے. مثلاً یہ جو شبیہ ہے ذوالجناح امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے. اس کے لیے خود عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو کربلا امام حسین کے قتل کے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر تھا، اس نے کہا کہ اس کو نہیں مارو، میں نے اسے دیکھا ہے کہ نبی اس پہ سوار ہوتے تھے، اور اسے لے کر آؤ، میں تبرک کے طور پہ اسے رکھوں گا. نبی کی سواری تھی وہ، جو امام حسین کے استعمال میں تھی، اور نبی نے اپنے نواسے کو دی تھی، اور وہ کربلا میں 50 سال بعد بھی جوان تھی، جبکہ گھوڑے 25 سال میں مر جاتے ہیں. یہ نبی کی برکت کی وجہ سے وہ جوان تھا. اور مولا علی کا ایک فرمان بھی ہے کہ جب نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو اپنے آپ سے منسوب کر دیتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی. یہ نبی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. بے شک. تو ہم تو
اسے آج بھی اگر اس گھوڑے کی ہمارے یہاں ایک شبیہ بنائی جاتی ہے تو اسے پوجنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ تعظیم، کیونکہ نبی سے منسوب ہے، نبی کے نواسے سے منسوب، جی تو نبی سے جو چیز بھی منسوب ہوگی، صحابہ کرام ان کا مقام، ان کی عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. ان کی عظمت امام سجاد نے اپنی دعاؤں میں، صحیفہ سجادیہ میں ایک پوری دعا اصحاب رسول کی عظمت پر ہے. مولا علی کا نہج البلاغہ میں جا بجا خطبوں میں پیراگراف موجود ہیں جو اصحاب رسول کی عظمت کے اوپر امام نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت نے جو اصحاب رسول کی تعظیم کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو امام محمد باقر کی جو تعظیم تھی وہ دیدنی تھی، اور پھر انہوں نے پلٹ کر متقابلاً بلکہ آپ کا احترام کیا کہ آپ نبی کی اولاد ہیں. تو جو ادب، احترام، اور پھر آپ 50 سینکڑوں مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کے جو ادب اور احترام قرآن، حدیث، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کے اندر ملتے ہیں. اسی بنیاد پہ صحابہ کا احترام کرنا لازم اور واجب ہے، اور بے احترامی جب واجب کو ترک کریں گے تو اس کے مقابلے میں حرام ہے، توہین کرنا حرام ہے. صحیح. امہات المومنین کا بھی یہی حکم ہے. مگر، اور اس مگر پہ توجہ جو آپ چاہتے ہیں کہ جس موضوع پہ بات ہو، وہ یہ کہ بعد از نبی ہمارے نزدیک معتبر، معظم، اولا، عرفہ، اعلیٰ، افضل مولا علی کی ذات اور اہل بیت کی ذات ہے، جس پہ ہمارے پاس دلائل وافر ہیں. اور آئیڈیل ہمارے نزدیک مولا علی کی ذات ہے. جس نے بھی مولا کائنات سے، امام حسن، امام حسین سے، جناب زہرا سے پرخاش کی، جنگ کی، لڑائی کی، جھگڑا کیا، ان کی توہین کی، انہیں رلایا، انہیں تنگ کیا، انہیں اذیت پہنچائی، ہمارے نزدیک وہ آئیڈیل نہیں ہے. صحیح. ہمارے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے. کوئی آئیڈیل نہ ہونا، کسی کا مقام نہ ہونا، یہ بھی لازمہ نہیں ہے کہ ہم اس کی توہین بھی کریں، یہ لازمہ نہیں ہے. لہٰذا وہ دور، کیونکہ صحابہ کرام کا ہی دور تھا جب مولا علی کے ساتھ جنگیں ہوئیں، جب جناب زہرا کے ساتھ مسائل ہوئے، جب امام حسن کے جنازے کو دفنانے سے روکا گیا، تو وہ زمانہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی حیات کا ہی زمانہ تھا. اور جس نے ایسا کیا وہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں پر ہیں ان تمام مواد سے، اور تو ہم انہیں آئیڈیل نہیں مانتے. یہ ایک موقف ہے صحابہ کے بارے میں، اور امہات المومنین میں سے 2 بیویاں، اور ان میں بھی خاص طور پر ایک بیوی جن کی توہین کرنا حرام، فقہائے امامیہ کے فتوے کی روشنی میں موجودہ ہمارے فقہا، تمام فقہا تقریباً، مجھے نہیں کوئی ملا کہ جس نے اس فتوے سے ہٹ کر بات کی ہو. صحیح. ان کا فرمانا یہ ہے کہ اصحاب و خلفائے ثلاثہ، امہات المومنین، اکابرین اہل سنت، جن کا تقدس ان کے نزدیک واضح اور روشن ہے، جن کا محترم ہونا ان پر روشن ہے، ان کی توہین کرنا مدارات المسلمین کی خاطر شرعاً حرام ہے. یہ ہمارے فقہا نے حتیٰ ان شخصیات کے بارے میں بھی کہ جن کا اہل بیت کے ساتھ پرخاش رہی ہے، صحیح. مشاجرہ رہا ہے، فقہا نے روکا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے. مگر آپ یہ اگر فرمائیں کہ کلہم عدول، سب برابر ہیں، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ غیر علمی باتیں ہیں. میں نے نہج البلاغہ کیا ہے اس پہ ایک پورا اشرہ پڑھا تھا نشر پارک میں، اور وہ اشرہ پھر چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے پرنٹ بھی کروا دیا. اس میں نہج البلاغہ پر جو شبہات ڈالے گئے ہیں، کبھی اس پہ پروگرام کیجیے گا کہ نہج البلاغہ کیا ہے، اور اس پہ اہل سنت کی طرف سے شبہات کیا ڈالے گئے ہیں، اور اس کا ہم نے جواب کیا دیا ہے. ان میں ایک شبہ ڈالا گیا ہے کہ شایان شان علی بن ابی طالب نہیں ہے کہ علی اسلام کی اور مسلمانوں کی معروف شخصیات پر منفی تبصرہ کریں، جبکہ نہج البلاغہ میں تبصرہ موجود ہے. علی مولا نے علیہ السلام نے شخصیات کو کہ جو کمزوریاں تھیں، جو ان کی مخالفت کی ہے، خطبوں میں مخالفت کی ہے، خطوں میں مخالفت کی ہے، جی تو یہ بس غیر معتبر ہیں، اور یہ علی تو کر ہی نہیں سکتے ایسے. علی کا تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ تو شیر و شکر تھے، ان میں تو کوئی کسی. تو میں نے اس کا جواب ہم نے دیا ہے، اور اس جواب کے ضمن میں اس شبہ کی، پہلے تو کیونکہ
مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 206 کے اندر کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے تم سب و شتم کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. تو یہ ایک تو قاعدہ ہے کہ سب کرنا، شتم کرنا، لعن کرنا اور توہین آمیز جملے کہنا یہ علی کو پسند نہیں ہے. یہ وہی حکم ہے جو قرآن میں یہ گویا اس کی تفسیر ہے. یہ ایک قاعدہ ہے، مگر اس میں استثناء ہے. استثناء وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. اور پھر جو ہم نے اس میں جواب دیا وہ یہ کہ خود قرآن مجید میں نبی کے اصحاب کی 13 قسمیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. قرآن نے 13 قسمیں بیان کی ہیں اصحاب رسول کی، جو میں نے اپنے ان خطابات میں پھر تقریباً السابقون، نبی کی بیعت کرنے والے لوگ، نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے لوگ، اصحاب فتح، منافقین، بیمار دل افراد جو نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ سب آیات ہیں. مذبذبین، تردد کا شکار رہنے والے لوگ، وہ لوگ جو اچھے اور برے اعمال کی تمیز نہیں کر پاتے تھے، ارتداد کے مرتکب لوگ، فاسقین، وہ مسلمان جو بے ایمان تھے، مؤلفۃ القلوب، ڈرپوک لوگ. یہ قرآن نے نام لیے ہیں، یہ انہی سب لوگوں کے نام ہے کہ جو نبی کے ساتھ تھے. طلقاء بھی تو ان میں ہے. جی طلقاء تو قرآنی زبان میں نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ مولالی کی زبان میں جی شامل کر سکتے ہیں. مگر قرآن میں یہ تقریباً 13 نام ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ قرآن میں دکھائیے سب، تو قرآن میں سب برابر کی کوئی آیت نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی آیت نہیں ہے. قرآن میں تو 13 قسمیں اصحاب کی بیان کی ہیں کہ جو آیات ہیں، تو ان کو میں اس لیے قرآن کے. اور پھر آپ احادیث میں آئے تو مولا علی علیہ السلام نے تو 3 قسمیں کی ہیں اصحاب کی، مہاجرین، انصار اور طلقاء. تو حضرت نے فرمایا کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو، نہ تم انصار میں سے ہو، تم تو طلقاء میں سے ہو، آزاد شدگان ہو. تمہیں تو بخشا تھا نبی نے، تمہیں تو آزاد کیا تھا نبی نے. اور یہی جملہ جناب زینب نے دربار شام میں یزید سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انتم اسکت یا ابن الطلاقہ، اس کو خاموش کرواتے ہوئے فرمایا تھا کہ آزاد شدگان کی اولاد. تو ہم اگر اس طرف جائیں تو یہ بات روشن ہونی چاہیے. کلہم عدول کا قاعدہ، سب کے سب جو ہے وہ بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم کا قاعدہ. اور اس کے مطابق پھر جب خود بند گلی میں کہیں کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کو نہ ماننا. مثلا مجھے نہیں معلوم آپ کے وہ مضمون میں ہے یا نہیں، مگر میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ جو متع والی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس نے، سب لکھتے ہیں نا کہ ابن عباس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا تھا. تو ابن عباس صحابی تھے یا نہیں، حبر الامہ تھے یا نہیں؟ جی. ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین مقام تھا یا نہیں؟ جب حضرت ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین صحابہ کرام میں سے تھا، اور آپ سب متفق ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اس کو نبی نے منسوخ کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا. اور مگر حضرت ابن عباس واحد صحابی تھے جو آخری دم تک نبی کی رحلت کے بعد جب تک بقید حیات رہے وہ متع کے نظریے پر قائم تھے کہ یہ متع حرام نہیں ہوا، نبی نے حرام نہیں کیا، صرف وہ قائل تھے. تو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابی ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو. تو ہم حضرت ابن عباس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.